وسلم كما تحب وترضى له في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في علمه محيط، يا من هو في عزه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في فعله جميل، يا من هو في عطائه وحيد، يا من هو في ذاته قديم، يا من هو في مجده منير. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب اللہ. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین. چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت سے پیدا فرما کر ہمیں ہزارہا نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا. آج کی یہ انتہائی بابرکت اور عالی شان جو محفل ہے، الحمدللہ مجھے اور آپ کو اس میں شمولیت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. میں اس محفل کے سجانے والوں کا مزید شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے احمد حفیظ عطاری صاحب کی نعت سننے کا بھی موقع فراہم کیا. عارف والا میں دو میرے پسندیدہ نعت خواں ہیں، ایک فریدی صاحب اور دوسرے عطاری صاحب. اور مزید اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا سرپرائز، آج جامی صاحب کی زیارت بطور سرپرائز مجھے نصیب ہو گئی. مجھے اللہ جنتی میں تقریباً ہر مرتبہ ہی کہتا ہوں زبیر بھائی کو کہ آپ جو ہے نا تقریر کے لیے بلا کر میرا امتحان لیتے ہیں، تو آج میرا امتحان اور انہوں نے سرپرائز دلا کر سخت کر دیا. تو میں انہیں عرض کروں گا کہ دعا کرتے رہیں. وہ جی سینئر کا لفظ جو ہے نا یہ عمومی میدان میں یہ دعا کریں گے اور چند باتیں میری زبان سے انشاءاللہ نکلیں گی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. تو میں سب سے پہلے آج کی اس محفل جس میں ہم شامل ہیں
اس کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میرا اور آپ کا دل اور زیادہ خوش ہو جائے یہ سن کر کہ اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سعادت عطا فرمائی ہے۔ تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، لما ولد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اقبل اللہ تعالی علی جنت عدن، اللہ تعالی جنت عدن کی طرف متوجہ ہوا، فقال، اور فرمایا، وعزتی وجلالی، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، لا ادخلوک الا من یحب ھذا المولود، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، میں تیرے اندر اسی آدمی کو داخل کروں گا، تیرے اندر اس میں لاؤں گا، اس کو لاؤں گا جس کے دل میں اس پیدا ہونے والے بچے کی محبت ہوگی۔ پھر دوبارہ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر اس کے بعد اگلی گفتگو سنیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے جنت عدن، تیرے اندر وہی داخل ہوگا جس کے دل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی۔ الحمدللہ اس وقت جتنے بھی اس محفل میں موجود ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے دلوں میں درجہ بدرجہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود ہے۔ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں اس کی رحمت سے کہ وہ مالک اپنی مہربانی سے ضرور ہمیں جنت عدن میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ محفل ہے سیدنا صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے صادق۔ صادق کسے کہتے ہیں؟ جو بات سنی، جیسے سنی، جیسے دیکھی ویسے ہی آگے بیان کر دی، اس کو کہتے ہیں صادق۔ مگر صدیق وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے جو نکل جائے خدا ویسے فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو صدیق فرمایا گیا۔ یوسف ایھا الصدیق۔ آپ جب قید خانے میں تھے، آپ کی خدمت میں دو قیدی حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ یہ بات پڑھتے سنتے رہتے ہیں آپ۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ اس شراب نچوڑنے والے کو کہا کہ تو اپنے منصب پر بحال ہوگا، بادشاہ کا اسی طرح ساقی بنے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تجھے سولی پر لٹکایا جائے گا، تیرے سر سے پرندے گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے تو خواب نہیں دیکھا، ویسے ہی کہا تھا۔ فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا۔ حضرات، پتہ چلا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے نکل جائے خدا ویسے فرما دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ بڑے عظیم محدث
حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ صدیق کا مفہوم، معنی اور وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لِبِدَارِهِ إِلَى تَصْدِيقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما جاء بہ۔ توجہ چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے صدیق کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کے آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بات میں آپ کی تصدیق فرمائی، اس لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں ذرہ بھر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح کی خلش کا اظہار کیا ہو۔ وہ واقعہ تو عام معروف ہے نا، جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کو صدیق کا لقب اس لیے بھی عطا فرمایا گیا کہ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، مکہ شریف کے قریب پہنچے تو فرمایا جبریل، جب میں اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ بیان کروں گا وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ عرض کی جبریل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کے اس واقعہ کی تصدیق کریں گے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو آپ کا صدیق بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدیق کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ سے تقدیر غالب کے مطابق ایک فرعونی قتل ہو گیا اور آخر پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قتل کیا ہے، فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے کہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے، مگر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو وہاں سے ایک آدمی اٹھا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو روایات میں آتا ہے، علماء تفسیر نے لکھا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا صدیق تھا جو آ کر عرض کر رہا ہے آپ کے قتل کا فیصلہ صادر ہو رہا ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں، مگر خود نہیں جاتا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر اپنی جان وارتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر تو عجیب منظر تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ فرمایا صدیق ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس طرف سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں تاکہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صداقت کی عظمت یہ ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر غالباً سن 6 ہجری کی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا کہ مکہ پاک میں داخل نہیں ہونے دیں گے، بات لمبی ہوئی، سفارتکاری کے ذریعے معاملہ آگے چلا، آخر بات صلح تک پہنچی۔ صلح نامہ جب لکھا جانے لگا، شرائط جو طے ہوئی اس میں ایک شرط سب صحابہ کو بے چین کیے ہوئے تھی، اور وہ شرط کیا تھی کہ جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ منورہ سے خدا نخواستہ کافر ہو کر مکہ لوٹے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔
آپ اندازہ کریں، سوچیں ذرا اس بات کو کہ یہ اس طرح کی جو شرائط اس وقت لکھی جا رہی تھی، صحابہ کتنے بے چین ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک اظہار کیا گیا اس موقع پر کہ آقا ہم جب کافر تھے تو اپنے دشمنوں سے اس قدر دب کر ہم صلح نہیں کیا کرتے تھے، اب تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس موقع پر ذرا توجہ کرنا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی برداشت نہ کر سکی، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہم سچے نہیں؟ فرمایا سچے ہیں۔ عرض کی آقا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ کیا ہمارا خدا سچا نہیں؟ فرمایا ہمارا خدا سچا ہے۔ عرض کی آقا پھر یہ کیا ہے کہ ہم اس طرح دب کے صلح کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اے عمر، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے، اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ عرض کی آقا آپ نے تو فرمایا تھا عمرہ کریں گے۔ فرمایا اے عمر، میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے؟ کریں گے، ضرور جائیں گے مکہ شریف، عمرہ بھی کریں گے، طواف کعبہ بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، مگر دل میں خلش موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ گفتگو ہوئی ابو بکر صدیق پاس نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر یہ ساری باتیں وہی دہرائیں اور عرض کی کہ اے ابو بکر، کیا ہم سچے نہیں؟ ہمارا خدا سچا نہیں؟ ہمارا رسول سچا نہیں؟ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی بین ہی وہی جواب ارشاد فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ حضرات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا، اے عمر صبر کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق۔ انبیاء کے بعد مخلوق میں اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور اس کے بعد عمر فاروق ہیں، اس کے بعد عثمان غنی ہیں، اس کے بعد علی المرتضیٰ ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اس کے بعد اصحاب بدر ہیں، اس کے بعد باقی درجہ بدرجہ صحابہ کرام ہیں۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق اور دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ آتا ہے، مگر ادھر دل میں خلش ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس افضل مقام پر فائز تھے کہ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے بارے میں ذرہ بھر بھی دل میں بدملال نہیں آیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ اسی لیے تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ابو بکر نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم سے فوقیت لے گئے؟ کیا ابو بکر روزے زیادہ رکھتے ہیں اس لیے ہم سے فوقیت لے گئے؟ حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، ما فاقا ابو بکر بے کثرت الصلاۃ والصیام، ابو بکر کثرت صلاۃ و صیام کی وجہ سے تم پر فوقیت نہیں لے گئے، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ ایک ایسی شے ہے جس نے ابو بکر صدیق کے دل میں
ڈیرا جما لیا ہے، گھونسلہ بنا لیا ہے، اس وجہ سے ابو بکر تم سب سے فوقیت لے گئے ہیں۔ اور وہ کیا چیز تھی جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھونسلہ بنایا، ڈیرا جمایا؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جس کی وجہ سے حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس محبت کی وجہ سے یہ مقام ملا کہ تمام کائنات میں انبیاء کے بعد آپ کو افضلیت کا درجہ نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بکر ابو بکر۔ سامعین محتشم، اور پھر یہی اتباع، کمال اتباع کا یہی منظر اس وقت بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے علالت کے ایام میں حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر، ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر روانہ کرتے ہیں۔ ابھی وہ تھوڑی دوری گیا تھا کہ آپ کو پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت علیل ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سمیت رک گئے، اور پھر حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ آپ کی کفن دفن کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور آپ نے سب سے پہلا جو حکم نامہ جاری کیا وہ یہی تھا کہ لشکر اسامہ اپنی مہم پر روانہ ہوگا۔ چنانچہ اس آرڈر کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر طرف سے خطرے کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ قبیلہ مرتد ہو گیا، اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور ادھر جھوٹی نبوت کے دعوے دار مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں مدینہ شریف پہنچ رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم جاری فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں چہ میں گوئیاں شروع ہوئیں۔ آخر ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر بارگاہ صدیقی میں بھیجا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ لشکر روانہ کیا ہے، ہر طرف سے خطرے کی خبریں آ رہی ہیں، اگر دشمن مرکز پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بھی اندیشہ ہو کہ بھیڑیے آ کر حرم نبوی کو بھی پریشان کریں گے تو میں پھر بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ بلکہ اس طرح بھی الفاظ ملتے ہیں کہ ابن ابو قحافہ کی کیا مجال کہ وہ اس لشکر کو روکے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ حضرات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فراست تھی کہ جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے اور اسلام کو یہ وقار ملا کہ جب وہی لشکر اسامہ نکلا اور فتح و کامیابی کے ڈنکے بجاتا واپس آیا تو پورے عرب والوں کے دل دہل کے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ مسلمان اگر کمزور ہوتے تو اس حالت میں یہ لشکر کبھی رومیوں کے مقابلے میں نہ جاتا۔ مگر یہاں ایک اور بات بھی بڑی مزے کی ہے، جب اس لشکر کے بارے میں چہ میں گوئیاں ہو رہی تھی کہ اس کو روک لیا جائے یا کسی اور بڑے صحابی کو اس کا سپہ سالار بنا کر بھیج دیا جائے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ لشکر کو روانہ
کرتے ہوئے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے پہنچے اور ایک مقام پر جا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، ذرا ذہن نشین کرنا۔ آج کل وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یاران نبی کے درمیان تو بڑی دشمنی تھی، مخالفت تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لانے کے لیے پہنچے اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفۃ النبی ورجع الی المدینہ تے، آپ مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹ جائیے۔ فواللہ لئن اصبنا بکا، اللہ کی قسم اگر آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی، لا یکون للاسلام بعد کا نظام ابدا، اللہ کی قسم آپ کے بعد یہ نظام اسلام درم برم ہو جائے گا، یعنی اس نظام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں واپس چلے چلیں۔ حضرات ذرا اس بات پر غور تو کرو، کیا دشمنوں کو یہ کہہ کر واپس لایا جاتا ہے؟ اگر مخالفت ہوتی تو مخالفت کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے جنگ میں جائے، اگر میرا مخالف وہاں قتل ہو جاتا ہے تو چلو مجھے موقع مل جائے گا اس نشست پر، سیٹ پر بیٹھنے کا۔ مگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا عرض کر رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، اے خلیفۃ النبی، آپ واپس لوٹ چلیں، کیونکہ اگر آپ جنگ میں جائیں گے، خدا نخواستہ اگر آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں اور آپ کی شہادت کی وجہ سے ہم پر یہ ایسی مصیبت نازل ہوگی کہ پورا نظام اسلام درم برم ہو جائے گا۔ اور یقیناً علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس فراست کو اور اس وقت آپ کے وجود کو کتنا غنیمت والا سمجھتے تھے، اللہ اکبر، اسی وجہ سے آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ وہ منظر مشاہدہ کریں تو ہم سب کو یہ بات روز روشن کی طرح اور واضح ہو جائے گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ اپنے گھر کی طرف موجود تھے، یعنی مدینہ شریف کے باہر جہاں آپ کا مکان تھا آپ وہاں تشریف فرما تھے، یا جہاں آپ کی زمین تھی وہاں تشریف فرما تھے، تو وہاں آپ کو خبر دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ وہاں سے تشریف لائے، سیدھا حجرہ اما عائشہ پاک میں گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا اور آپ کے رخ انور پر بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ دیکھا صحابہ کرام کی حالت غیر ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق جو بڑے جری، بہادر، اور یقیناً آپ کی بہادری میں کوئی دوسری رائے نہیں، آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سانحہ ارتحال کا اتنا صدمہ پہنچا، اللہ اکبر، کہ آپ کا حال یہ ہو گیا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں تلوار لہرا کر یہ اعلان کرتے سنائی دے رہے تھے کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ صدمے کا عالم تھا، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گردہ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ کی ہمت اور آپ کا حوصلہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صدمے کو برداشت کرنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں آپ تشریف لائے، عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ذرا خاموش ہو جائیں، مگر آپ اپنے حال میں مست تھے، آپ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، جو تم میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی
اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ اللہ پاک زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا پہلے ہی اللہ پاک نے آپ ذکر فرما دیا تھا اور آگاہ کر دیا تھا کہ آخر ایک دن آئے گا، یہ میرا نبی بھی میری بارگاہ میں تشریف لائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی، فرماتے ہیں صحابہ حالانکہ آیت تو پہلے ہمیں بھی یاد تھی، پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر آپ کے پڑھنے سے ایسے لگا کہ جیسے ابھی ابھی رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تسلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا علی جنتی جنتی۔ حضرات یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں غالباً کوفہ میں اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتاؤ صحابہ کرام میں سب سے بہادر کون تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے بیٹھنے والے آپ کے صحابہ مجلس والے انہوں نے عرض کی جی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، شیر خدا، حیدر کرار جن کے القاب ہو، تو پھر جواب تو سننے والوں نے یہی دینا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جب بھی لڑا ہوں اپنے مد مقابل جو میرے مقابلے کا تھا میں اس سے لڑا ہوں، مگر سنو سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ اور پھر آپ نے دلائل پیش کیے اور فرمایا کہ جب مکہ پاک میں لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کے سامنے برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے اور وہ واقعہ اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب کے سامنے مکی دور میں صحن کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رب العالمین کی وحدانیت کا ایسا خطاب فرمایا جس کی پاداش میں آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کا چہرہ مبارک سے آپ کو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے قبیلے والے اٹھا کر گھر لے گئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر وفات پا گئے تو ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ مگر جب شام کے وقت آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے یہی لفظ زبان سے نکلے، مجھے بتاؤ میرے محبوب محمد عربی کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سب سے بہادر ہیں کہ جب لوگ ایمان چھپا رہے تھے آپ نے مکہ والوں کے سامنے بربلا اظہار کیا، اور پھر فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے میدان بدر میں ایک عریش بنایا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے، آپ کے ٹھہرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم تو جنگ کریں گے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کا پہرے دار بن کر کون کھڑا ہوگا؟ جب یہ سوال آیا تو سب خاموش ہیں۔ دیکھا سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میں پہرا دوں گا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ حضرات ذرا غور تو کرو،
1000 کے قریب لشکر جرار، ادھر 313 صحابہ کرام، اور وہ بھی بے سر و سامانی کے عالم میں۔ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تنے تنہا کھڑا ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ یقیناً یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر پھر یہاں کھڑا ہونا مقصود تھا۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ جب یہ سوال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب جنگ شروع ہوئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن کر کھڑے رہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن آگے بڑھتا، آپ آگے بڑھ کر اس کو بھگا دیتے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کا حق ادا کیا۔ یارو، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہادری کا جوہر سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کریں، اللہ اکبر، پھر اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کیوں نہ ہم سلام پیش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ زندگی بھر کوئی ایک ذرہ برابر ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کی ادنا سی بھی مخالفت والی خلش نظر آتی ہو، تصور بھی نہیں ہے۔ حضرات، یہی وہ محبت تھی۔ اور یہ عام ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا تو وہ اپنے اس محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکے کے ساتھ ہی پیار ہو جائے نا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس جیسا لباس پہنے، جوتے خرید کر اس جیسے پہنے، اپنی شکل و صورت اس جیسی بنائے۔ آج کل مجموعی طور پر ہم مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی ہے، ہمارے دل میں جو مغربی تہذیب کی محبت جس قدر پیدا ہو چکی ہے، ہم اپنے آپ کو اسی رنگ میں ہی دنیا کے سامنے پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے جملہ عرض کیا۔ لیکن اب آئیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اس محبوب کی محبت میں اس قدر محو اور مستغرق ہو گئے، گویا کہ فنا ہو گئے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و صورت پر رنگ کیسا چڑھا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا چڑھا کہ جب مکی دور میں ہجرت حبشہ ہوئی، پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، دوسری ہوئی، تو اسی موقع پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو راستے میں برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ابن دغنہ ایک کافر رئیس مکہ کا وہ ملا، اور اس نے دیکھا ابو بکر جا رہے ہیں، پوچھا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھے میرے شہر والوں نے رہنے نہیں دیا، پریشان کرتے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابو بکر آپ جیسا آدمی، توجہ، آپ جیسا آدمی وہ مکہ چھوڑ کر جائے جو صلہ رحمی کرتا ہے، جو مہمان نوازی کرتا ہے، جو کمزوروں کی مدد کرتا ہے، اور جو حق کے کاموں میں تعاون کرتا ہے۔ حضرات توجہ کرو، یہ چند جملے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ وہ جملے ابن دغنہ بول رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ جب حضور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، آپ پر ایک خوف کا عالم طاری تھا۔ سارا واقعہ ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی
عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو کمزور ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بے نواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان میں عرض کر رہی ہیں، اور بین ہی وہی الفاظ ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو اس قدر فنا کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یہ اوصاف تھے ان کا رنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر چڑھ گیا تھا، اور آپ اس شعر کے مصداق بن گئے تھے کہ جو کسی نے کہا تھا کہ من تو شدم تو من شدی، میں تو بن جاؤں اور تو میں بن جائے، من تن شدم تو جان شدی، میں تن بن جاؤں، میں جسم بن جاؤں تو اس میں جان بن جائے، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حضرات، یہ ہے ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر فنا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے گئے۔ حضرات، لفظوں میں بات پھر ظاہر ہے ہم اپنی زبان میں لفظ بول کر ہی اظہار کر سکتے ہیں نا، مگر میں اب جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں وہ بس جتنے لفظ بولے جا سکے وہ تو آپ سنیں گے، مگر ذرا اپنے تخیل اور تصور کو ذرا وہاں لے کے جانا جہاں جانا چاہیے۔ حضور نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو کل قیامت کے دن، حضرات توجہ، ابو بکر کو کل قیامت کے دن میرے درجے میں کر دے۔ حضرات وہ میں نے اپنے شیخ سے یہ بات سنی تھی، آپ نے تو یقیناً پڑھی ہوگی، کہ وہ ایک بزرگ تھے، بزرگ بھی معروف ہیں ہمارے بر صغیر کے، اب مجھے تھوڑا سا صعب ہو رہا ہے اس لیے نام نہیں لے رہا، کہ وہ جب بارگاہ رسالت مآب میں نیاز پیش کرتے، جس طرح ہم ختم کرتے ہیں نیاز پیش کرتے نا، اب ان کا معمول تھا۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ان بزرگوں کو ملے، اپنا دیدار سے مشرف فرمایا، تو ان کو فرمایا کہ اے فلاں، یہ تیری ماں جو عائشہ ہے نا وہ بھی میرے گھر میں رہتی ہے، تیری ماں جو عائشہ ہے نا وہ بھی میرے گھر میں رہتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے۔ آخر حضور کا حرم ہے نا، ظاہر ہے یہ مسئلہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، مسلمان جب جائیں گے جنت میں، مرد عورت، عورتیں مرد عورت سب، تو جنت میں جو عورت جس کی بیوی ہوگی، جب دونوں جنتی ہوں گے تو وہ اسی کے محل میں رہے گی نا۔ تو ہماری مائیں حضور کی ازواج ظاہر ہے، اور قیامت کے بعد جو بھی درجات ہوں گے حضور کے، تو حضور کے گھر میں ہی رہے گی نا۔ اب ذرا یہ اگر بات میری آپ کو واضح ہوگی ہے تو اب میں پھر دوبارہ اسی بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے درجے میں کر دے۔ اللہ اکبر! وہ جو ہے نا حضور
میرا جو مکان ہے یہ میں نے درجہ بدرجہ بنایا، پہلے بنیادیں بنی، پھر دیواریں کھڑے کی، پھر چھت ڈالی۔ قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بصیر پور سے تشریف لایا کرتے تھے، بورے والے جمعہ بڑا پرانے جاتے تھے اس وقت، تو یہاں مہربانی فرماتے میں نے ان کو یہ ذرا ان کو جو ہے نا میں نے اپنا وہ مکان دکھانے لے گیا، جب دیکھ کے ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، بس چھت ڈلی ہوئی تھی، جب دیکھ کے باہر نکلے نا دروازے کے باہر تو میں نے کہا جی دعا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے دعائیں نکلتی رہتی، یہ ان کی لجپالی ہے، ورنہ میں نکما کس حال کا۔ تو میں یہ جملہ عرض کر کے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ محب محب ہی ہوتا ہے، اس میں یہ بات تو ہے نا کہ محب محب ہوتا ہے۔ دنیا کا اگر محبوب ہو تو اس کی طرف سے لاپرواہیاں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، مگر یہاں جو بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً آپ محب ہیں اور میرے اور تیرے نبی کی ذات محبوب ہے، یقیناً آپ عاشق ہیں، میرے اور تیرے نبی کی ذات یہاں معشوق ہے، مگر اس محب میں اپنے محبوب کے دل میں، اس عاشق نے اپنے معشوق کے دل میں ایسی جگہ بنا لی کہ وہ محبوب اور وہ معشوق اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ مالک جب کل قیامت کے دن جو درجہ تو مجھے عطا فرمائے گا اسی درجے میں میرے ساتھ ابو بکر کو بھی کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حضرات۔ اب یہاں جو اس سے آگے نتیجے کے جو لفظ ہیں نا وہ میری جرت نہیں، کیونکہ ہر ایک کا ذہن الگ الگ ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ کہنا کچھ جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، مگر سننے والا اس کو بڑی جو ہے نا ایک عجیب رنگ دے دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی مہربانی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ آپ ظاہر فرما دیا کہ جہاں کسی کی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا نا، میدان محشر کے میدان میں ایک ممبر بچھایا جائے گا، ایک ممبر رکھا جائے گا، اس ممبر پر، ممبر کی پہلی سیڑھی پر ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا، آپ بھی سنیں وہ بات، وہ پوری دنیا والوں کو مخاطب کر کے کہے گا، انسانوں کو، جنوں کو، من عرفانی فقد عرفانی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، من لم یعرفنی، جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے، انا مالک خازن النار، میں جہنم کا داروغہ مالک ہوں۔ جہنم پر جو سب سے بڑا فرشتہ انچارج جہنم کا ہے اس کا نام مالک ہے، حضرت مالک علیہ السلام۔ وہ کہیں گے میں مالک داروغہ جہنم ہوں، ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی چابیاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم آمرنی ان ادفع الی ابی بکر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ چابیاں ابو بکر کے سپرد کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اشہدوا ہاں ہو، اشہدوا ہاں ہو، گواہ ہو جاؤ یہ وہ چابیاں ہیں، یہ وہ چابیاں ہیں۔ گویا کہ میں وہ کہیں گے کہ یہ ابو بکر کے سپرد کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری سیڑھی پر ایک دوسرا فرشتہ کھڑا ہوگا اور وہ بھی اعلان کرے گا اور کہے گا کہ سن لو، من عرفانی فقد عرفانی،
جو تو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں جنت کا داروغہ رضوان ہوں، جنت کا انچارج، جنت کا سب سے بڑا انچارج رضوان ہوں۔ میرے مالک نے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت کی چابیاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ چابیاں ابو بکر کے سپرد کر دو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ، یہ وہ چابیاں میں ابو بکر کے سپرد کر رہا ہوں۔ حضرات لجپال فرید نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ یہ ہم نے جن کا دامن تھاما ہے، ابھی کیا وہ نعرہ لگا رہے تھے ہیں کہ سب صحابہ جنتی، کیا نعرہ ہے؟ بھی جنتی جنتی۔ ہم تو الحمدللہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پیار اور عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ہر صحابی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یہ دامن کبھی بھی ہم سے جدا نہ کرے، چاروں یاروں کا دامن اللہ پاک کبھی بھی ہم سے جدا نہ کرے، تمام صحابہ کرام کی محبت کا دامن کبھی بھی اللہ پاک ہمارے ہاتھ سے جدا نہ کرے۔ اور یہی امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک انہی عظیم الشان ہستیوں کے ذریعے کل قیامت کے دن ہم پر مہربانی فرمائے گا۔ میں بار دیگر سب کا ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا، تو بالخصوص میں آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے نکمے کو اتنی دیر سماعت کیا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے حکایت یاد آ رہی ہے کہ وہ کسی مجلس میں پھنس گئے، اور پھر مجلس کے آداب ہوتے ہیں، ہم نکموں کو تو مجلس کے آداب بھی نہیں آتے ہیں، جب کسی سنانے والے پر مطمئن نہیں ہوتے تو فوراً اٹھ کے بھاگ نکلتے ہیں، مگر مجلس کے آداب ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہ مجلس میں گیا اور بڑے بے ڈھنگے سے قوال اور گویے کے ساتھ یعنی اس سے پالا پڑ گیا، ساری رات بھی گئی، مزہ بھی کوئی نہ آیا۔ آخر جب اس نے بات ختم کی تو میں نے اپنے سر سے دستار اتار کر اس کے قدموں میں رکھی، یعنی اسے نیاز کے طور پر پیش کی، اور روپیہ بھی دیا، اور کہا کہ تیری مہربانی کہ تو میری جان چھڑا دیتی ہے۔ چلو یہ ان لاجپالوں کی مہربانی مجھ جیسے نکمے کو اتنی دیر سماعت کیا۔ جزاک اللہ جی۔ وآخر دعوانا الحمد